السلام علیکم بچوں، کلاس 6 سبجیکٹ اردو، ٹاپک ہمارا اِثار کا جذبہ۔ آج ہم یہاں سے پڑھیں گے۔ زین جب گھر سے نکلا تو اسے یہ معلوم نہ تھا کہ کدھر جانا ہے۔ جب زین گھر سے نکلا پریشانی کی حالت میں تو اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ مجھے کدھر جانا ہے، میری منزل کون سی ہے۔ اس نے قدم کیا بڑھائے کہ اس کا راستہ خود ہی اسے منزل کی طرف کھینچتا گیا۔ جب اس نے قدم آگے بڑھائے تو اس کو خدا نے خود ہی اس کو اپنی منزل کی طرف کھینچا۔ وہ اپنے شہر سے بہت دور جا کر ایک فیکٹری میں ملازم ہو گیا۔ کسی فیکٹری میں ملازم ہو گیا اور اپنی انتھک محنت کے ذریعے ترقی کرتا ہوا 10 برس کے اندر ہی فیکٹریوں کے ایک طویل سلسلے کا جنرل منیجر بن گیا۔ جب وہ فیکٹری میں ملازم تھا تو اس نے خوب محنت کی اور اپنی محنت اور لگن کی وجہ سے فیکٹریوں کا وہ جنرل منیجر بن گیا اور اب ایک رئیس گھرانے کا داماد بھی بن گیا اور ایک بڑے گھرانے کا داماد بھی وہ بن گیا۔ ایک دن وہ اپنی کوٹھی کے لان میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنے کوٹھی کے کسی لان میں بیٹھ کر اخبار پڑھ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک اشتہار پر پڑی۔ اس میں عدنان کی زندگی بچانے کے لیے ایک گردہ عطیے کے طور پر دینے کی درخواست کی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے باپ کی زندگی بچانے کے لیے اسے گردہ چاہیے، درخواست کی تھی اس نے۔ اس زمانے میں جب کہ ہزاروں روپے خرچ کر کے بھی ڈنگ کا گردہ حاصل کرنا آسان نہیں تھا۔ اگر لاکھوں روپے ہزاروں بھی خرچ کرو مگر ڈنگ کا گردہ ملنا مشکل تھا۔ بھلا عطیے کے طور پر اسے گردہ کون دیتا اور اسے دیتا بھی کون گردہ؟ زین خبر پڑھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ جیسے ہی اس نے خبر پڑھی وہ ترنت اٹھ پڑا اور بیوی کو بتائے بغیر اپنے سیکرٹری کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ بیوی کو بتائے بغیر ہی وہ کہیں روانہ ہو گیا۔ دوسری صبح وہ عدنان اور شیوا کے سامنے موجود تھا۔ جب دوسری صبح ہوئی وہ ان دونوں کے ماں باپ کے سامنے موجود تھا۔ باپ کی حالت دیکھ کر زین دیر تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے روتا رہا۔ اس نے اپنے باپ کا ہاتھ لے کر اپنے ہاتھ میں وہ روتا رہا۔ وہ ماں کے گلے لگ کر بھی دیر تک سسکیاں بھرتا رہا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اسے اس زمانے میں وہ سب کچھ دیا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جس نے اسے سب کچھ دیا تھا۔ کسی زمانے میں اس کے پاس کچھ نہیں تھا جو اسے اس وقت کوئی دینے والا ہی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا تھا۔ اس نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا، اس کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ پرانی یادوں نے اسے نڈال کر دیا۔ جب اسے پرانی یاد آئی تو وہ نڈال ہو گیا تھا۔ وہ 2 شخص ہیں جنہیں وہ ہمیشہ پوجتا تھا۔ وہ ان ماں باپ کو ہمیشہ پوجتا تھا۔ اب محض ہڈیوں کے ڈھانچے کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ اس کے ماں باپ ہڈیوں کے ڈھانچے تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا۔ رونے کے بعد کچھ دن اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، پھر ڈاکٹر سے مشورہ کرنے نکل پڑا۔